الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف لایا آپ کے لیے ماہ رمضان المبارک کی 25 تاریخ کا بہت ہی خاص وظیفہ۔ 25واں روزہ آ چکا ہے اور ماہ رمضان المبارک کے 4 یا 5 روزے صرف رہ چکے ہیں۔ اللہ پاک سے جو مانگنا ہے ہاتھوں کو بلند کیجئے، اپنے چہرے سے بھی بلند کیجئے اور اپنی انگلیوں کو سیدھا کر لیجئے اور رب تعالیٰ سے مانگ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ تو عطا فرمانے والا ہے، وہ سب سے بڑا سخی ہے۔ وہ اپنے بندوں کو ایسے عطا فرماتا ہے کہ بندے کی جھولیاں بھر جاتی ہیں، اس کی خواہشات پوری ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑے سخی تھے، اور رمضان شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصاً بہت زیادہ سخاوت فرماتے۔ جبریل امین علیہ السلام رمضان المبارک کی ہر رات زیادہ سخاوت فرماتے۔ جبریل امین علیہ السلام رمضان المبارک کی ہر رات میں ملاقات کے لیے حاضر ہوتے اور رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ان کے ساتھ قرآن عظیم کا ورد فرماتے اور دور فرماتے۔ جب بھی حضرت جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ خیر یعنی بھلائی کے معاملے میں سخاوت فرماتے۔ ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم، ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم، ہیں سخی کے مال میں حقدار ہم۔ حضرت سیدنا ابراہیم نخعی فرماتے ہیں، ماہ رمضان میں ایک دن کا روزہ رکھنا 1000 دن کے روزوں سے افضل ہے۔ اب 30 روزوں کا اندازہ آپ خود لگا لیجئے کہ کتنی فضیلتوں اور برکتوں والا یہ مہینہ ہے، اور یہ 30 دن ہیں کہ ایک دن کے روزے رکھنے کی یہ فضیلت ہے کہ 1000 دن کے روزوں سے بھی افضل قرار دیا گیا۔ اور ماہ رمضان میں ایک مرتبہ تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا اس ماہ کے علاوہ 1000 مرتبہ تسبیح کرنے یعنی سبحان اللہ کہنے سے افضل ہے۔ اور ماہ رمضان میں ایک رکعت پڑھنا غیر رمضان کی 1000 رکعتوں سے افضل ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک کی یہ طاق راتیں ہیں، جیسے کہ آپ نے اب 27ویں رمضان آ جائے گی اور 27ویں رمضان شب قدر متوقع ہے۔ زیادہ تر علماء کرام کا یہی قول ہے کہ 27واں روزہ 27ویں جو شب ہے وہی شب قدر کہلاتی ہے۔ تو اس رات میں اللہ پاک اپنے خاص اپنے بندوں پر تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی بندہ مجھ سے مانگنے والا۔ تو یہ ایسی رات ہے جو کہ 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ 1000 راتیں بھی آ جائیں لیکن اس رات جتنی رات افضل نہیں ہو سکتی۔ تو کوئی بھی نیکی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی آپ لوگ ہرگز نہ چھوڑیں۔ ماہ رمضان المبارک میں تو چھوٹی چھوٹی نیکی کا اجر بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک کی طاق راتوں میں آپ جو اعمال آپ نے کرنے ہیں ان میں یہ ہے کہ آپ نے غسل کرنا ہے۔ غسل کر کے جو عبادت کی جاتی ہے اس کا اجر تو اور بھی زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک کی 27ویں شب سب سے پہلے آپ نے غسل کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے عبادات کرنے لگ جانا ہے۔ تو عشاء اور فجر کی نماز آپ نے باجماعت ادا کرنی ہے۔ جس نے عشاء و فجر باجماعت ادا کی تو اسے پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ پھر آپ نے تیسرا کلمہ اور درود پاک کا اہتمام کرنا ہے۔ کم از کم 1 پارہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ کم سے کم 2 رکعات صلاۃ التوبہ پڑھنے ہیں۔ اپنے گناہوں پر رو رو کر اللہ سے معافی مانگنی ہے۔
تو شب قدر کی برکات اور 1000 مہینوں کی عبادات کا ثواب آپ انشاءاللہ عز و جل پا لیں گے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ دو مسلمان آپس میں کچھ جھگڑا کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں شب قدر بتانے کے لیے نکلا ہوں، لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا، تو اس کی وجہ سے شب قدر کا علم واپس اٹھا لیا گیا، اور امید یہی ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا، لہٰذا اب تم اسے رمضان کی 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات میں تلاش کرو۔ تو ماہ رمضان المبارک میں جھگڑا کرنا بہت ہی برا عمل ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اور ماہ رمضان کی یہ بھی بتا دیا کہ ان راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ اب آپ نے اگر 25ویں شب، 23ویں شب، 21ویں شب کو غفلت میں گزار دیا ہے تو 27ویں اور 29ویں شب کو ہرگز غفلت میں نہ گزاریں۔ اللہ پاک آپ کو شب قدر نصیب فرمائے۔ تو جس کو شب قدر نصیب ہو گئی اس کی تو قسمت ہی جاگ اٹھی۔ آج اسی کے ساتھ روحانی وظائف چینل آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لایا ہے جو کہ 25 رمضان المبارک، 25 رمضان کی بہت ہی خاص فضیلت ہے۔ تو اس میں آپ نے یہ چھوٹا سا عمل جو آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں آپ نے کر لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے 100 بار پڑھ لینا ہے درود پاک، یا اس کے علاوہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ پاک کے ایک نام آپ نے یا مقسطو آپ نے اللہ پاک کا ایک نام صرف اور صرف 513 بار پڑھ لینا ہے، اور یہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ 7 بار پڑھنی ہے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جو بھی دعا آپ مانگیں گے فوری طور پر پوری ہو جائے گی۔ اللہ پاک کے نیک فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے، اور ایک نہیں بلکہ 10,000 فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام دعا میں شامل کیے دیتے ہیں، جنہوں نے جمعۃ المبارک کے میں دعا میں اپنا نام شامل کیا ہے۔ آصف علی ہیں، نیہا ہیں، محمد فیصل ہیں، اور اس کے علاوہ عدنان ہیں، فریدہ انصاری ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے۔ اس کے علاوہ نازیہ ہیں، فریدہ ہیں، سید سمیر ہیں، اور اس کے علاوہ خان ہیں، آفاق علی حسین ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے۔ اس کے علاوہ زیبا ہیں، اور آپ نے یہ پوچھا ہے آفاق علی حسین کے ان طاق راتوں میں کون سی عبادت کریں، تو آپ کثرت کے ساتھ نوافل ادا کریں، اس کے علاوہ نماز تسبیح پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے عبادات کی ایک الگ سی ویڈیو بنائی جائے گی۔ اور تحسین النساء ہیں، انس رضا ہیں، عابدہ شیخ ہیں، ذکاء اللہ ہیں، ضیاء اللہ خان ہیں، امیرہ محسن ہیں، قمر عالم ہیں، اور اس کے علاوہ التمش خان ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، ارم غور ہیں، محمد امیر ہیں، آہد ہیں، رانا شاہد ہیں، محمد کیف ہیں، رضیہ مسز علی ہیں، اور اس کے علاوہ جنہوں نے بھی دعا میں حصہ لیا اور ساتھ میں درود پاک پیش کیا ہے، اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں مرادوں کو پورا کرے، آپ سب کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے۔ ایک ایک بہن اور بھائی کا نام دعا میں شامل کیا گیا ہے، اور آپ کے لیے کثرت کے ساتھ دعا کا اہتمام کیا گیا ہے، گڑ گڑا کر آپ کے لیے دعا کروائی گئی ہے۔ اللہ پاک آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کرے، پریشانیوں کو دور کرے۔ آپ جو دل میں خواہش رکھتے ہیں اللہ پاک اس کو پورا کرے۔ آپ کو اگر اپنی تعلیم کا مسئلہ ہے، اللہ پاک آپ کو بہترین تعلیم عطا فرمائے، اچھے نمبروں سے آپ پاس ہوں۔ اس کے علاوہ اولاد کا مسئلہ ہے تو اللہ پاک آپ کو صاحب اولاد کر دے، آپ کو صاحب الرزق عطا کر دے۔ اور اس کے علاوہ آپ مدینہ طیبہ جانا چاہتے ہیں، حج و عمرہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ پاک آپ کی یہ حاجت بھی پوری کر دے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔